اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشگوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی ان اصل تعلیمات کے اندر رد و بدل کر کے اپنے فائدے اور مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریا یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ حکو من تکیم و خلو محمد دین زید و دیو زرعی بنوت یروشلائم حکو من تکیم و خلو محمد 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 دین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے اور نہ رسول اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے لینے پر آخر مجبور کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی آسمانی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر ایک پیغمبر ان کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے، اور یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائیں بھینس اور چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق ردل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے انہیں منسوخ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول کو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا ان کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء کی جانب سے اس طریقے سے کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی کی تاویل نکالی کہ تورات کے اندر جس مسیحا کی جگہ دجال کا ذکر ہے وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا وقت ہے۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے در پدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل بنا کر اپنے کھوئے ہوئے رتبے اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔
کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو ظاہر ہے یہودی قوم نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے۔ دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر بنایا ہے۔ یہاں آپ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو قرآن جیسی جامع کتاب کو لکھنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں، اور حق کو پہچاننے والے مواحد اللہ ہر دور میں پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشگوئیوں کو پہچان کر اقرار کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات میں موجود ہے۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سولومن چیپٹر 5 ورس 16 کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ورد آج بھی یہودی دیوار گریہ کے سامنے کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی بھی شخصیت کا نہیں گزرا۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس سب کے باوجود بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے اللہ نے انہیں ہدایت نہ دی، کیونکہ نہ ہی انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سازش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، جن کے عذاب کا مزہ ابھی نے چکھنا ہے، جسے یہ اصل مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ اس مقدس چٹان سے ایک راہ نجات پیدا ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پیامبر آخر الزماں تمام انبیاء کو اپنی ابتدا میں نماز پڑھائیں گے اور معراج پر تشریف لے جائیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری زمانے میں ان کی نسل سے ایک منجی آخری جنگ کرنے کے بعد ابلیس کی گردن اڑائیں گے، اور پھر تمام ملائکہ زمین پر نور افشانی کریں گے۔